السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضوی شفا خانہ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج میں رضوی شفا خانہ کے طرف سے آپ کو بتاؤں گا پپیتا کے پتے اور اس کے دودھ کا فائدہ۔ قدرت نے پھلوں اور سبزیوں میں رنگوں کے مطابق ہمارے لیے بیش قدر فوائد رکھے ہیں۔ ہر رنگ کے پھلوں اور سبزیوں میں مختلف وٹامنز اور غذائیت موجود ہے۔ یہ بات ہمارے لیے باعث تسکین ہے کہ جو پھل اور سبزیاں ہم بطور غذا کھاتے ہیں وہ صرف ہمارا پیٹ ہی نہیں بھرتے بلکہ ان سے ہمارے جسم کو غذائیت اور بہت سے امراض سے تحفظ بھی مل رہا ہوتا ہے۔ طبی طور پر پپیتے کے فوائد اہمیت کے حامل رہے ہیں۔ ان پھلوں میں ایک پپیتا بھی ہے جس کے غذائیت اور اس کے فوائد سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ پپیتے کے پتے مختلف امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ صرف پپیتا ہی نہیں، پتوں میں بھی قدرت نے مختلف بیماریوں کا علاج رکھا ہے۔ پپیتے کے پتوں میں بھی ایسے جراثیم کش اجزاء موجود ہیں۔ پپیتے کا جوس ڈینگو، ملیریا، ٹائیفائڈ جیسے مریض کے لیے بہت مفید ہے۔ ایسے مرض میں مبتلا شخصوں کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ جو اکثر و بیشتر ڈینگو جیسے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے یا بار بار ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے تو میں ان سے کہوں گا کہ وہ پپیتا کے پتوں کو پیس کر یا کسی بھی طرح سے جوس بنا لیں۔ آدھا گلاس سے 1 گلاس تک جتنا پی سکیں۔ کچھ دن آپ ضرور پئیں۔ اگر آپ پپیتے کے جوس کو پئیں گے تو چند دن کے پینے کے بعد آپ خود ہی فائدہ محسوس کریں گے، اور جو ٹائیفائڈ کے مرض میں مبتلا رہتا ہے ان کے لیے بہت مفید ہے۔ میں نے کئی شخصوں کو استعمال کرایا جو اکثر و بیشتر ٹائیفائڈ جیسے مرض میں مبتلا رہتا تھا۔ ہم سے کئی شخصوں نے شکایت کی کہ میں نے ایک بار کے ٹائیفائڈ میں 10 انجیکشن لگوائے اور مختلف قسم کے علاج بھی کرائے، مگر پھر بھی ٹائیفائڈ جیسی بیماری بار بار مجھے گھیر لیتی ہے، تو میں کیا کروں؟ تو میں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ آدھا گلاس سے 1 گلاس تک پپیتا کے پتوں کا جوس پئیں۔ انشاءاللہ العزیز چند دن پئیں گے تو آپ اس مرض سے چھٹکارا پائیں گے۔ انہوں نے ہمارے بات پر عمل کرتے ہوئے چند دن پیے اور اس مرض سے چھٹکارا پائے۔ آج بھی وہ شخص ہمیں یاد کر رہے ہیں۔ تو حضرات، آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ اگر آپ اس موذی مرض میں مبتلا ہیں تو آپ بھی پپیتے کے پتوں کا جوس پئیں اور ٹائیفائڈ، ملیریا اور ڈینگو جیسے بیماریوں سے چھٹکارا پائیں۔ پپیتا کے پتوں کا جوس چند دن پئیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ بہت سارے فائدے محسوس کریں گے۔ پپیتا کے پتوں کے جوس پینے سے ہمارے جسم سے جراثیم بھی ختم ہوتے ہیں، خون کی کمیاں بھی دور کرتی ہے، اور اس کے پتے کا دودھ یا پھر پپیتا کو نوچنے کے بعد یا کاٹنے کے بعد جو دودھ نکلتا ہے اس کو اگر ہم دانت میں لگائیں تو بہت جلد آرام ہو جاتا ہے۔ یوں تو دانت اور خراش کھجلی جلدی ختم نہیں ہوتی ہے، مگر جب شروع ہو کہ آپ کے جسم میں کہیں اتنا سا چکتی جیسا
या सिक्का बराबर निशान दांत की तरह पड़ जाए तो उस जगह आप खुद पपीता को या फिर उसके पत्ता को तोड़कर उसको नोच दें या काटें। उसके बाद जो दूध निकले उतने ही हिस्सा में जो दूध निकले जहां पर दाद हुआ है वहां पर लगाएं। अगर आप 2-4 दिन लगाएंगे तो पपीता का दूध उस दाद को जलाकर ठीक कर देता है। को तोड़ने के बाद भी दूध निकलता है, आप इसे भी लगा सकते हैं। इस तरह से कि मिसाल के तौर पर आपके जिस्म में कहीं भी दाद हुआ है, वहां तोड़ने के बाद जो दूध निकलता है उस दूध को आप इस तरह से लगा दें तो वो दाद तो पपीते का दूध उस दाद वाले जगह को जलाकर दाद को हमेशा के लिए मिटा देगा। पत्ता से दूध निकले उसे भी लगाएंगे तो फायदा होगा, मगर पत्ता से ज्यादा पपीता से दूध निकलता है। पपीता को जब आप नोचेंगे या काटेंगे तो उससे दूध निकलता है। जो शुरू दाद हुआ है सिक्के बराबर या उससे छोटा, जो अभी शुरू ही हुआ है, उसके लिए बहुत फायदा है। शुरू दाद में आप लगाएं और हमेशा हमेशा दाद से छुटकारा पाएं और हमेशा हमेशा के लिए दाद से छुटकारा पाएं। दाद और खुजली जैसी बीमारी जब ज्यादा बढ़ जाती है तो उसको बहुत से इलाज कराने के बाद भी उससे निजात पाना मुश्किल हो जाता है। तो हजरात, आपसे मेरा मशवरा है कि अगर अभी आपको शुरू ही में दाद हुआ है तो उस दाद में आप पपीते का दूध लगाएं और टाइफाइड, मलेरिया और दूसरी बीमारियों में आप पपीते के पत्तों का जूस पिएं। इंशाअल्लाह अजीज आप इन बीमारियों से छुटकारा पाएंगे। अब आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा रज़वी शिफा खाना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक करें जल्दी से और शेयर करें, साथ ही दूसरों को भी बताएं ताकि वह फ़ायदा हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।